الحمد لله الذي اگر کوئی گالی دے تو تمہیں برداشت نہیں، اور ان وہابی ملاؤں نے جو تمہارے
اس کا رد کرے تو اس کی تکلیف کیوں ہے؟ وہابی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان کو تو اگر ان کا علم زید و بکر کی طرح ہے، اور اگر ان کے علم کو مانا جائے تو زید اور بکر کے علم میں کیا تخصیص ہے؟ یعنی نہ تو زید کے علم میں کوئی فرق ہے، نہ تو میرے حضور کے علم میں کوئی فرق ہے۔ جانوروں اور قابلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا آپ کی غیرت ایمانی اتنی مر گئی ہے کہ میرے آقا کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کر کے برداشت کر رہے ہیں؟ میرے وہابیوں کا رد نہ کیا جائے، ان کا رد نہ کیا جائے۔ میرے آقا کے بارے میں گالیاں لکھتے ہیں، میرے آقا کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور تمہاری غیرت نہیں ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رد کرنے سے زیادہ آج تک مجھے کسی وہابی نے نہیں روکا ہے کہ رد نہ کرو، جتنا مجھے ان لوگوں نے روکا ہے کہ رد نہ کیا جائے۔ اتنا وہابیوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے میرے رد کرنے سے جتنا یہ لوگ منع کرتے ہیں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک نصرانی آیا تو باہر بیٹھ گیا دروازے پہ، کہا اعلیٰ حضرت کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ اندر آرام فرما تھے، اگر کوئی ملنے کے لیے آتا تھا اعلیٰ حضرت آپ اٹھ کے آتے تھے، کسی کو بلاتے نہیں تھے۔ دروازے پہ بیٹھ گیا، کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کہاں ہے؟ نام لیا تو کہا حضور ابھی اندر آرام فرما ہے، کچھ ٹائم میں نکلیں گے۔ وہ شخص اندر گیا، کہا حضور باہر ایک نصرانی آیا ہے، نصرانی یہودی تھا، آپ کو باہر بلا رہا ہے، آپ جائیں اس سے ملاقات کر لیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نہیں گئے، آپ بیٹھے تھے، وہ صبح سے شام تک بیٹھا رہا۔ کہا حضور آپ آتے تھے، کوئی آتا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ اٹھ کر کے چلے جاتے تھے، آپ ملاقات کرتے تھے، لیکن آپ اس نصرانی سے ملنے نہیں گئے، اس یہودی سے ملنے نہیں گئے۔ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی میرے حضور کی گستاخی کرتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں اس سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تب آپ نے فرمایا تھا دشمن احمد کو شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا منفت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کی دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ کہ میں اس سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، اس پر شدت کرو، وہ اٹھ کر خود بخود چلا جائے گا، میں اس سے ملاقات کے لیے نہیں جاؤں گا۔ میرے حضور سیدنا سرکار شیر سنت علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا، اسٹیشن پہ پوچھا گیا حضور آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کرتے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا میرا کام صرف رد وہابیہ ہے، وہابیوں کا میرا کام رد کرنا ہے۔ یہ حضور شیر سنت فرما رہے ہیں کہ وہابیوں کا رد کرنا ہے۔ آپ نے اتنے کو رد کیا ہے، شاید آج تک کسی نے اتنا رد کیا ہوگا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف میں فرماتے ہیں وہابیوں کا رد کرنا یہ فرض اعظم ہے، فرض اہم اور فرض اعظم ہے۔ بقدر سنت، بقدر استعانت علماء پر یہ لازم ہے کہ وہ وہابیوں کا رد کریں، وہابیوں کی رد کریں، دیوبندیوں کا رد کریں، چکڑالگیوں کا رد کریں جو میرے حضور کی شان میں گالیاں بکتے ہیں۔ ہمیں نے جو قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے نبی جو نبی کے ساتھ والے ہیں وہ آپس میں نرم دل اور کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بھاری ہیں۔ یہ آیت کریمہ یہ آیت کریمہ مقام مد میں واقع ہے، یعنی تعریف کے مقام میں واقع ہے۔ تو کیا تعریف کے مقام میں کسی کی برائی کی جاتی ہے؟ کیا کسی کو تکلیف دیا جاتا ہے مقام میں؟ جہاں تعریف کی جائے وہاں پر برائی کیسی ہوتی ہے؟ تعریف میں برائی کا وجود نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں یہ آیت مقام مد میں یعنی تعریف والے مقام میں جہاں پر کہا ہے کہ آپس میں وہ نرم دل ہے، وہیں پر جہاں پر امر محمود ہے یعنی الذین معہ اشداء، یہ امر محمود ہے، اور رحماء بینہم یہ دونوں بھی امر محمود ہے۔ اس بات سے پتہ چلا وہابیوں کا رد کرنا، دیوبندیوں کا رد کرنا یہ کوئی خلاف سنت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان کا رد کرنا، ان کا ختم کرنا۔ کچھ علماء ہیں جو آج پیسے کے چکر میں وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کا رد نہ کیا جائے، اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے اگر ہم حکالت کریں گے تو ہمارے فالوور بہت کم ہو جائیں گے، ہمارے ماننے والے کم ہو جائیں گے۔ لیکن میرے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی برائی دیکھی تو چاہیے کہ وہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دے، پڑھ کر کے ہاتھ سے مٹا دے۔ وہابی جو کرتے ہیں کیا یہ برا کام نہیں ہے؟
جو کچھ وہ کرتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ نہ کہا جائے، یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگائے جائے، کیا یہ برا کام نہیں ہے؟ میرے حضور فرماتے برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے بڑھ کر کے منع کرو، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر تم اسے اپنی زبان سے برا کہو، یعنی اسے اپنی زبان سے روکو، اگر اس چیز کی استطاعت نہیں ہے تو اسے دل میں برا جانو، لیکن دل میں برا جاننا، یہ دل میں برا جاننا یہ سب سے ایمان کے کم درجے میں سے ہے، یعنی ذوق ایمان ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کے سب سے کم درجے میں سے ہے۔ یعنی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ، نہیں مٹا سکتے ہو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے تو اسے اپنی زبان سے مٹاؤ، اگر زبان سے طاقت نہیں ہے تو پھر اسے اپنے دل میں برا جانو۔ کچھ لوگ کے سامنے بکواسیں کی جاتی ہیں، بیٹھے رہتے ہیں جاتے ہیں، اگر ان کے سامنے کچھ کہا جائے تو کبھی داڑھی کا خلال کرتے ہیں، کبھی سر کا خلال کرتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ اگر میرے حضور کے شان میں اگر کوئی برائی کی جاتی ہے، اگر کچھ کہا جاتا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں میں تو بغل میں بیٹھا تھا، میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، میں تو داڑھی کھجلا رہا تھا، میں تو اس طرف کر رہا تھا، میں تو اس طرف کر رہا تھا، یعنی وہ بڑی ذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے جس چوراہے پہ بیٹھ کر کے میرے حضور کی شان میں گستاخی کی جائے اور تم بیٹھ کر کے اپنی داڑھی کا خلال کرو، اپنی داڑھی کو کھجلاؤ، تو یاد رکھنا اس کے غامی تم بھی مانے جاؤ گے، اس کے گنہگار تم بھی مانے جاؤ گے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، یہ دل سے برا جاننے کا مطلب ہے، یہ نہیں کہ بغل میں بیٹھے آؤ آ گیا چائے پلا دیتے ہیں چائے پی لو، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دل سے برا جاننے کا مطلب یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، لیکن یہ ایمان کے سب سے کم درجے میں سے ہے۔ اور اللہ نے مجھے اتنی استطاعت تو نہیں دی ہاتھ سے، لیکن میں زبان سے ضرور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا تب تک وہابیوں کا رد کرتا رہوں گا، ان دیوبندیوں کا رد کرتا رہوں گا جس نے میرے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یاد رکھنا تم بھی کرو اور کہتے رہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور ہمیشہ یہ کہتے رہو دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا منفت کیجئے، غیرت میں جل جائیں بے دینوں کی دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک تشریح میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک مسئلے میں فرماتے ہیں، مسئلہ یوں ہے کہ اگر ایک کافر کتا ایک جنگل، ایک کافر حربی ہے اور ایک کتا ہے جنگل میں ہے، اور کسی شخص کے پاس اتنا پانی ہو کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پلایا جائے تو اس کی جان بچ سکے، تو کس کو پانی پلایا جائے؟ کتے کو پانی پلایا جائے یا کافر حربی کو پانی پلایا جائے؟ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اس کا جواب یوں فرماتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پلایا جائے، یعنی کتا ہے اور کافر حربی بھی ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو پلائے تو اس کی جان بچ جائے، تو آپ کتے کو پانی پلاؤ، اس کافر حربی کو پانی مت پلاؤ، اس کافر حربی کو پانی مت دو، بلکہ اس کتے کو پانی دے دو۔ آج جو وہابی ہے، دیوبندی کے چکڑالے بھی ہیں، یہ بھی کافر حربی ہی کے حکم میں گئے، ان کو بھی پانی مت دو۔ اور آج پانی دینے کے بعد گھر پہ بیٹھ کے ناشتہ چائے پانی کھانا سب ہوتا رہتا ہے، اور کچھ کہا بھی جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا کر رہے تھے ویسا کر رہے تھے، عوام کو بھڑکا رہے تھے۔ یہ عوام کو بھڑکانا نہیں ہے، انہوں نے میرے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے، کئی کتابوں کو لکھ دیا ہے، اور ان کے رد میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے کئی کتابوں کو لکھ دیا ہے۔ اگر پڑھنے والے ہو تب تو آنکھ کھلے گی، تب تو جان پاؤ گے کتنی کتابوں کو علماء نے لکھ دیا ہے، لیکن آج دبانے والے نے کتاب کو دبا دیا ہے۔ حضور شیر سنت نے 50 کتابوں سے زائد وہابیوں کے رد میں لکھا ہے، لیکن پڑھنے والے ہو تب تو سمجھ میں آئے گا۔ کتابوں کو دبانے کے لیے، کتابوں کو دبا کر کے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور آج دیکھا جائے تو ہم لوگ علم سے بھی دور ہیں۔ ایسا کہتے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بنا کے نہیں کہتا ہوں، بہت سے کتابوں سے ثابت ہے وہابیوں کا رد کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، اور ان کے رد میں دلائل قائم کرنا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں علماء پر یہ لازم ہے کہ ان کے خلاف جو ہے دلائل کو قائم کرے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک فرماتے ہیں کہ جب گمراہیاں پھیلے، جب بدعقیدگیاں پھیلے، جب تمام برائیاں پھیلے، تو علماء پر یہ لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ کیا علماء پر یہ لازم ہے کہ 500 کی ٹوپی لگاتا تھا؟ علم ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے 500 کی ٹوپی لگاتا تو 5000 کا لگانے لگے، 50 کا چشمہ لگاتا تھا تو 500 کا لگانے لگے، 2 میٹر کپڑا پہنتا تو 5 میٹر کپڑا پہنے۔ کیا علم ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپیوں کے بوجھ سے اس کا سر دبا رہے؟ کیا علم ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر اپاچی سے چلتا تھا تو ٹرین اور فلائٹ سے چلے؟ کیا علم ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ نہیں بلکہ آسمان میں اڑے؟ علم ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. علم ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رد میں ان کے خلاف دلائل کو قائم کرے, دلائل کو قائم کر کے ان کا رد کرے, ان کا خاتمہ کرے. ان کے خلاف دلائل قائم کرنا یہ علماء پر لازم ہے. اس کا مطلب ہے ظاہر کرنا علم کو, اس کا مطلب ہے علم کو ظاہر کرنا. علم کا ظاہر کرنا مطلب نہیں ہے 500 کی ٹوپی لگاؤ, 500 کا چشمہ لگاؤ. علم ظاہر کرنے کا مطلب بالکل قطعاً یہ نہیں ہے. اور آپ حضرات بھی کوشش کیجئے ان سے قطعاً دور رہیں, ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ لوگ بھی نماز کی پابندی کریں. کیا جمعہ کے دن آپ پر صرف 2 ہی رکعت فرض ہے؟ کیا آپ پر صرف 2 ہی رکعت فرض ہے؟ آپ کی غیرت ایمانی تو دیکھیے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت بیت المقدس فتح ہوا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لکھا جاتا ہے, روایتوں میں لکھا ہے, دیکھنے کے بعد میں نے احساس کیا تھا اتنے خون بہہ گئے تھے کہ کہتے ہیں کہ جہاں تک لوگ جاتے تھے گاٹ تک کے خون میں جا کر, جیسے نالی میں چلنا پڑتا ہے, پانی میں چلنا پڑتا ہے, گاٹ تک پانی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بیت المقدس کے زمین میں گاٹ تک صرف مسلمانوں کے خون بہے تھے, مسلمانوں کے خون بہے تھے. کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے قریب میں اطراف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمانوں کی بوٹی نہ نظر آئے, جہاں پر مسلمانوں کی بوٹی نظر آئے. آج تمہاری غیرت ایمانی اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ ہم نماز و 2 رکعت پڑھتے اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. وہ بیت المقدس جب فتح ہوا تھا کتنے مسلمانوں کے خون وہاں پر دیکھنے کو, بیت المقدس کا پورا خون مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا. پھر جب حضرت سلطان ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا, جب سارے کافروں کو پکڑا, سارے کافر یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کا اتنا قتل کیا تھا, آج وہ مجھے ماریں گے, آج وہ مجھے ختم کریں گے. حضرت سلطان ایوبی نے کہا نہیں, میرے حضور نے جو فتح مکہ کے دن کیا تھا اور فرمایا تھا آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی, آج میں وہی حکم دیتا ہوں, آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی, تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس وقت بھی سلطان ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا. آپ مسلمانوں, آپ مسلمان کی تاریخ کو پڑھیے, بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیے, بزرگوں کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے کتنے ظلم سہے ہیں, کتنے شدت اٹھائے ہیں, تب جا کر کے اسلام پھیلا ہے. آج ہم اسلام کی جو بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے اسی کو چھوڑے جا رہے ہیں. 2 رکعت فرض پڑھیں گے اس کے بعد گھر بھاگ جا رہے ہیں. ارے ہم گناہ کر لے کے جا کے مسجد ہے, کچھ تو حفاظت ہو رہی ہے, کچھ وقت کے لیے تو ہم محفوظ ہیں, ورنہ جائیں گے پھر گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے. تو آپ آئیے 4 رکعت پہلے پڑھیے, اس کے بعد جو کچھ قضا ہے اس کو پڑھیے, اور جانے جاتے وقت بھی کچھ پڑھتے جائیے. 2 رکعت آپ پر فرض نہیں ہے, جو آپ کا فرض ہے سنت ہے اس کو ادا کر کے جائیے. اگر جمعہ میں ایک بار آتے ہیں, اور آپ 5 وقت کی بھی پابندی کیجیے. روزہ آ رہا ہے, اس میں ہو سکتا ہے میں ٹائم میں سمجھا دے رہا ہوں, روزہ آ رہا ہے اس میں بھی کچھ لوگ تردد کرتے ہیں, کچھ لوگ بھاگ جاتے دوائیاں لے کر. یاد رکھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت تو ہے لیکن معذرت نہیں ہے, معذرت نہیں, مغفرت تو ہے لیکن معذرت نہیں. سوچو کہ میں معذرت لے کر کے یہ پیٹ میں درد تھا, سر میں درد تھا, اس کی کوئی معذرت نہیں. اللہ کے حبیب کو روزہ بہت پسند ہے, اللہ رب العزت خود اس کا صلہ دے گا روزہ رکھنے والے کو. 1 مہینے کے لیے فرض ہوا ہے, یہ بطور امتحان کے ہے کہ میرا بندہ اس سال بھر کھاتا ہے, کیا میرے لیے 30 دن کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. نماز میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دکھاوا ہے, لیکن روزے میں نہیں کہا جا سکتا کہ بندہ دکھاوا کر رہا ہے. یہ تمہارے اوپر ہے, تم چاہو تو اسے دکھاوا, تم چاہو تو روزہ رکھو, تم چاہو تو نہ رکھو. بندہ روزہ رہتا ہے, ہاتھ میں پانی لیتا ہے, کلی کرتا ہے, لیکن پیٹ میں نہیں جانے دیتا ہے, صرف اس خوف سے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. اس کی ایمان, اس کی غیرت اتنی گوارا نہیں کرتی ہے کہ پانی منہ میں لے کر کے پھر اس کو اگل دیتا ہے, لیکن اللہ رب العزت کے صرف خوف سے وہ کرتا ہے. مسلمانوں روزہ کو مت چھوڑنا, نماز کو بھی نہ چھوڑنا. رمضان کے مہینے میں اگر پڑھو گے اس کا تمہیں ڈبل ملے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا انہیں چند جملوں کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب بھی وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہیے. اللہ رب العزت نے کئی آیت کریمہ وہابیوں, کئی آیت کریمہ کافروں کے حق میں نازل فرمائی ہے, کافروں کے حق میں نازل. قل یا ایھا الکافرون بھی کافروں کے حق میں ہے. آپ یہ سوچیں کہ ان کا رد کرنے سے ان کو تکلیف ہوگی, نہیں, ان کو تکلیف ہونے دو. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف آ رہے تھے,
حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیا کر رہے ہو حسان بن ثابت, حسان بن ثابت کیا کر رہے ہو, اس سے ان کافروں کو تکلیف ہوگی. میرے حضور نے فرمایا نہیں, حسان بن ثابت کو نعت پڑھنے دو, ان کو تکلیف ہوتی ہے تو رونے دو, ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو, لیکن حسان بن ثابت تم نعت پڑھو, تم بھی ایسے گنگناتے چلو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, اپنے عقائد کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. اگر ایمان ہے تبھی روزہ کام آئے گا, تبھی حج کام آئے گا, اگر ایمان نہیں تو سب بیکار ہے, سب پر پانی پھر گیا ہے. آپ اٹھاؤ کنز ایمان کو, اگر ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو. علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے جو تشریح جو حاشیہ لگایا, اٹھا کر کے پڑھ, ایمان تازہ ہو جائے گا. اٹھا کر کے دیکھو کتنے وہابی اور دیوبندیوں کے رد میں آپ نے حاشیہ کو لگایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا انہیں چند جملوں کو قبول فرمائے. زمانے میں جلاؤ امام احمد رضا کا چراغ, وما علینا الا البلاغ.